حکیم سید عبد الوہاب شاہ کے بیانات، خطبات اور دروس سننے کے لیے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس کو فالو کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین آزمائش کی زندگی بنائی ہے، انسان کے اوپر ہر قسم کے حالات کہ کوئی بھی مشکل یا پریشانی آتی ہے اور بندہ اس میں اپنے رب، اپنے اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے رب اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اپنے رب کی بندگی کرتا ہے اور اسی سے ہی مدد طلب کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، جو کہ یہ اقرار اور یہ دعویٰ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیرے ہی عبادت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اگر ہمارے مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے تو وہ تو ہی ہے، ہمارے مصیبتوں کو، ہمارے اذیتوں کو اگر دور کرنے والا ہے تو وہ تو ہی ہے۔ اگر ہمیں کسی حاسد کے حسد سے محفوظ رکھنے والا ہے، بچانے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھنے والا ہے، ظلم سے حفاظت کرنے والا ہے، اور ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے تو وہ تو ہی ہے۔ تو یہ ہم اللہ رب العالمین سے ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ الغرض دنیا کی جو زندگی ہے یہ آزمائش کی زندگی ہے، یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل کی تعریف مختصر یہ ہے، احسن عمل کی تعریف مختصر یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے۔ اور سب سے زیادہ امتحانات آزمائشیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اگر کسی کے اوپر آئے ہیں تو وہ انبیاء ہے۔ آزمائش کا آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہے یا اللہ بندے سے ناراض ہے، بلکہ بعض اوقات آزمائشوں کا آنا اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیکت کا سبب بنتا ہے، اللہ کے نزدیک ہونے کا سبب بنتا ہے۔
اور انسان گناہوں سے، اپنے کمیوں اور کوتاہیوں سے دور ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے اندر کون سی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اگر امتحان اس صورت میں ہے، مشکل اس صورت میں ہے، تو وہ آپ کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ اور کوئی بھی مصیبت دنیا کے اندر آئے تو یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک نصیحت کے طور پر، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، چاہے کسی کے طرف سے ہو، چاہے اپنوں کی طرف سے ہو، پرایوں کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو، تب جا کے اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ اور ان مع العسر یسرا، یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اور زندگی میں ایک اور یہ نصیحت بھی لے لیں، زندگی میں کبھی اس بات کی پرواہ کبھی مت کرنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ جو بھی کہتے ہیں کہنے دو، کیونکہ آپ کسی کی زبان کے اوپر جو نہ ٹیپ نہیں لگا سکتے ہو، نہ کسی کے منہ کو بند کر سکتے ہو۔ اگر زندگی میں آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میرے متعلق یا مجھ سے متعلق یا میرے ذات سے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے کیا اذیتیں دیتے ہیں، میرے پیٹھ پیچھے کیا بولتے ہیں، میرے پیٹھ پیچھے کیا وار کرتے ہیں، اگر یہ آپ نے سوچنا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے آپ دوڑنے لگ گئے تو یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ زندگی میں خالی صرف اور صرف ایک ہی بات کا سوچنا، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، اور میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے اور کتنا تعلق ہے۔ کوئی بھی مشکل آئے، یعقوب علیہ السلام سورۃ یوسف کے اندر بہت ہی حکمت علماء نے بیان کی ہے۔ سورۃ یوسف بڑا باکمال سورت ہے، اگر کبھی زندگی رہی تو سورۃ یوسف تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور اس میں اللہ نے جتنا علم دیا ہے تو اس علم کے مطابق نصیحت یاد رکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا شکوہ، اپنی پریشانی، اپنے حزن و ملال وہ اللہ کو بیان کرتا ہوں، اور اللہ سے بہتر سننے والا، قبول کرنے والا اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اگر اللہ رب العالمین نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اسی تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری جو بھی آ جائے، اس کو دور کرنے والا اگر ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی رب ہے، وہ ایک ہی الہ ہے، وہ میرے اور آپ کا رب ہے، اللہ ہے۔ آپ کے زندگی میں آپ کے اوپر 3 حالات اس کے بارے میں خالی آپ 2 باتیں سوچیں۔ ایک یہ کہ یہ میری جو زندگی گزر گئی ہے یہ اللہ کے فرمانبرداری میں اور نافرمانی میں،
میں نے اللہ کی فرمانبرداری کتنی کی ہے اور نافرمانی کتنی کی ہے، یہ سوچو۔ نمبر 2، یہ سوچو کہ میں نے گزری ہوئی زندگی کے اندر کیا کیا فیصلے کیے۔ نمبر 3، گزری ہوئے زندگی کے فیصلے میرے اچھے تھے یا برے تھے، کہ حال میں اور مستقبل میں اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے۔ حال میں اللہ رب العالمین نے آپ کو فیصلے کرنے کا اور تدبیر کرنے کا اختیار دیا ہے کہ آپ حال کے اندر، موجودہ صورتحال کے اندر آپ اچھے فیصلے کریں، اللہ سے تعلق بنائیں، اور اپنے دین کے لیے اور دنیا کے لیے، اپنے دنیا اور آخرت کے لیے، دونوں کے لیے آپ اچھی تدبیر کریں، اچھے فیصلے کریں، اور مستقبل میں اس فیصلوں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے ناکام ترین آدمی ہے آپ، دنیا کے سب سے ناکام ترین انسان وہ ہے۔ تو اس لیے اپنے ماضی، حال اور مستقبل، ان دونوں کے اوپر آپ سوچیں۔ ماضی گزر کیسی ہے، حال میں آپ نے فیصلے کیا کرنے ہیں، تدبیر کیا کرنی ہے، اور مستقبل میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے تدبیر اور فیصلے اچھے کیے تو کامیابی ہے، اور اگر آپ سوتے رہے اور آپ جو نا خوابوں کی دنیا سے باہر نہیں نکلے تو پھر ناکامی آپ کا مقصد، آپ کا منزل بنے گا، اور آپ ناکامی کے اندر ڈوبے رہیں گے۔ یہ منافق آدمی جو ہوتا ہے اس کے کافی سارے صفات ہیں جو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کوئی اور مقاصد یا مقصد کے لیے جب آپ کے ساتھ ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کے پیٹھ کے اوپر وار کرتا ہے۔ مسلمان کبھی اپنے دشمن کے بھی پیٹھ کے اوپر وار نہیں کرتا۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان جو اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی بھی اپنے دشمن کے پیٹھ کے اوپر وار نہیں کرے گا۔ وار کرے گا تو یا سینے کے اوپر کرے گا یا ماتھے کے اوپر کرے گا۔ بولے گا تو سامنے بولے گا۔ اگر آپ کا کوئی خیر خواہ ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، آپ کے اندر جو کوئی کمی ہے، نقصان ہے،
تو وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کو بولے گا، آپ کی اصلاح کرے گا اچھے طریقے سے. یہ نہیں کہ مطلب اپنے اخلاق کو بگاڑ دیں، کیونکہ اخلاق جو ہے یہ دین ہے، اسلام ہے، جس کی تعلیم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی تفصیلی موضوع ہے. لیکن یہ منافق آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے بولتا ہے، آپ کے خلاف بولتا ہے، آپ کے پیچھے وہ کچھ بولتا ہے جس کا آپ کو پتہ تک نہیں ہوتا، آپ کے علم تک نہیں ہوتا. بہتان آپ کے اوپر باندھے گا، آپ کی جو نا عزت آبرو کے اوپر حملہ کرے گا، آپ کے ذات کے اوپر، آپ کی شخصیت کے اوپر حملہ کرے گا، غیبت کرے گا، بہتان باندھے گا وغیرہ وغیرہ. دیکھو غیبت الگ ٹاپک ہے، بہتان الگ ٹاپک ہے، اور یہ دونوں بڑے ہی خطرناک عمل ہے. جس کے اندر یہ موجود ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد اور وہ ہلاک ہے. تو ہمیشہ کے لیے بصیرت کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارو. اس بات کی پرواہ، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، کبھی مت کرنا کہ آپ کے پیٹھ پیچھے کون کیا بولتا ہے. آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ زندگی میں خالی اس چیز کی پرواہ کریں کہ اللہ میرے بارے میں کیا کہے گا. آپ نے اللہ کے حقوق میں، انسانوں کے حقوق میں اگر آپ کے اندر کوئی نقصان ہے تو اس کمی اور نقصان کو پورا کرو. نہیں ہے تو اللہ سے اپنا تعلق بناؤ. لوگوں کی باتیں، لوگ کیا کہتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کے باتوں کے پیچھے کان بھی نہیں دھرے گا، اس کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گا اور پریشانی میں نہیں ڈالے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے.